علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ مولا کی اب شخصیت کے حوالے سے جو گفتگو معمولاً کی جاتی ہیں ان کے اندر ظاہر ہے کہ امام کی شخصیت کی چند پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل جو مولا کی شخصیت میں بیان کرنے کے اعتبار سے آتی ہے وہ یہ کہ شخصیت کی عظمت اتنی زیادہ ہے اور پہلو اتنے زیادہ ہیں، اور ان پہلوؤں میں ظاہری طور پر ایک عام انسان کے کردار کے مقایسے میں ایک تضاد بھی نظر آتا ہے۔ مثلا تضاد نہ منفی معنی میں بلکہ مثبت معنی میں، یعنی ہماری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رحم دل ہوتا ہے تو پھر وہ جنگجو نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص جنگجو ہوتا ہے تو وہ عالم نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص عالم ہوتا ہے جنگجو ہوگا عالم ہوگا تو مدبر نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر تدبیر نہیں کر پائے گا۔ کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی کمی بھی ہوتی ہے، لیکن مولا امیر المومنین کی ذات میں جو عجیب و غریب اجتماع حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر ایک کمال کا باعث بنے وہ کمال کے اوپر جا کر مولا امیر المومنین کی شخصیت میں تھا، اور وہ کچھ ایسا تھا کہ عام انسانوں کے لیے اس کو سمجھنا انتہائی مشکل تھا۔ اب یہ کہ مولا امیر المومنین کی ذات ایک موقع پر شبوں کو نکلیں، یتیموں اور بیواؤں کے پاس جائیں اور کھانے پینے کی اشیاء بوری میں ڈال کر خود اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائیں، یتیموں کو کھلائیں، ان کے مشکلوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہی امیر المومنین جب کہ یہ یتیموں کے سامنے ہوں تو گریہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، صحراؤں میں جا کر گریہ کریں۔ یہی امیر المومنین اگر جنگ کے میدان میں کھڑے ہوں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہی علی ہے جو یتیموں کے سامنے ہو رہا تھا، کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ کہ مثلا راوی بیان کرتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع دشمن کا، مثلا جنگ صفین کے اندر احتمال قوی اس بات کا ہے کہ مثلا امیر شام کی طرف سے 40,000 کے قریب زیادہ لشکر تھا۔ 40,000 بھی میں مثلا کہوں گا چلو مبالغوں کو کم کریں، ہم بہت ہی زیادہ حقائق کے اوپر ہیں، مثلا 40,000 کے قریب لشکر۔ اب 40,000 کا لشکر آج کے زمانے میں بھی بڑا لشکر، اور یہ کوئی 40,000 کا لشکر مثلا ٹینکس اور توپوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب وہ 40,000 ہیں جو گھوڑوں ہیں یا سوار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری دیوار بنے ہوئے ہیں سب کے سب، اور اس جیسے لشکر کے سامنے مولا امیر المومنین تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب تصور کیجئے گا کہ معاملہ دور سے لڑنے کا نہیں ہے، جنگ تن بے تن ہے، یہاں پر صرف زیادہ سے زیادہ جو فاصلہ ہے وہ ایک شمشیر کا اور ایک نیزے کا ہے، اور اس عالم میں راوی کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین اس لشکر کے سامنے ایک طرف سے داخل ہوتے تھے، دشمن کے لشکر کے اندر جاتے تھے، اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے نعرے تکبیر کہتے ہوئے دوسری طرف سے یہاں سے تشریف لاتے تھے۔ کہتا تھا کہ ایک دفعہ جب امیر المومنین حملہ کر کے واپس آتے تھے تو 40,000 کے لشکر کی فارمیشن ختم ہو چکی ہوتی تھی، دشمن تتر بتر ہو چکا ہوتا تھا، اور اتنے وہاں پہ کشتے ہوتے تھے کہ ان کو اٹھانا مصیبت ہوتی تھی، اور ان کو بعد ان کو طے کرنا ہوتا تھا کہ بھئی اس ایک حملے میں لشکر کی ساری فارمیشن ختم ہو گئی، لشکر کو دوبارہ جمع کرنا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر مولا ایسا ایک لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، اور اس لشکر کے حملے کے بعد جب واپس تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے۔ ایک آدمی شہد کا پیالہ لے کر آتا ہے، امام شہد پیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس باغ کا شہد ہے نا یہ۔ راوی کہتا ہے میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ مولا اتنے کشتے ہوئے اس ایک حملے کے اندر، اور اعصاب پر گرفت کا یہ عالم ہے کہ شہد کا مزہ لے کر اور اس کا ٹیسٹ کر کے فرمایا کہ اس باغ کا شہد ہے یہ امیر المومنین جن کو اعصاب کے اوپر اتنا کنٹرول ہے، کشتوں کے پشتے لگانے کے بعد تشریف لاتے ہیں اور شہد کا ذائقہ چکھنے پر بتاتے ہیں کہ کس باغ کا شہد ہے۔ یہ امیر المومنین یتیموں کے سامنے روتے ہیں، عاجزی سے سر جھکاتے ہیں۔ یہ جو تضاد ہے شخصیت کے اندر عزیزان محترم، یہ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے کہ بھئی ایسا ایک جنگجو جو اس حد تک جنگ کے اندر مہارت رکھتا ہو، اس کی شمشیر سے ہزاروں لوگ بلا مبالغہ تہ تیغ ہوئے ہوں،
جب یہ کھڑے ہوں اور مناجات کریں خدا کے سامنے. 1400 سال ہو گئے مناجات کو آج تک لوگ دہرا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. یہ جنگجو جن کے ہاتھوں ہزاروں لوگ مرے ہوں، یہ جب دعائے کمیل دکھائیں اور سنائیں لوگوں کو تو لوگ گریا کریں. اور وہی راوی جو مثلا بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے اندر یہ معرکہ تھا، وہی راوی بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ جب صحرا میں جا کے روتے تھے تو لگتا تھا جیسے تڑپ تڑپ کر جان دے چکے. اور ایک موقع پہ کوئی شخص جو ایک دفعہ پہلی دفعہ دیکھتا ہے مولا امیر المومنین کو اس عالم میں، تو بی بی کے گھر آ کر خبر دیتا ہے کہ مولا کی روح پرواز کر گئی. بی بی نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے یہ دیکھا. کہا علی پہ یہ حالت ایک رات میں کئی دفعہ طاری ہوتی. یا اللہ، یہ جو شخصیت کا اجتماع ہے یہ انسانوں کو تحیر میں ڈال دیتا. یہ کیسے ممکن ہو؟ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں چونکہ بہت چند جملے ہی صرف عرض کر پا رہا ہوں، لہذا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہاں سے ہمیں جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے کہ عزیزان محترم یہ دور ابلاغ کا دور ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں یہ جو اس پر ہمارے سامنے وائرس کی پرابلم آئی اور لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پینک پھیل گیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کمیونیکیشن کا دور تھا. یہاں اگر مثال کے طور پر امریکہ کے اندر 70,000 80,000 لوگ مر گئے تو ہم سب لوگوں کو منٹوں کی خبر آتی ہے کہ فلاں ملک میں فلاں اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ مر گئے. کمیونیکیشن کا دور تھا. اگر یہ کمیونیکیشن کا دور نہ ہوتا، مثال کے طور پر 1918 میں جیسے اسپینش فلو وغیرہ کی بیماری آئی تھی تو ہندوستان تک خبر آتے آتے کہ یو کے میں کتنے مرے، امریکہ میں کتنے مرے، شاید وہاں بیماری ختم ہو چکی تھی. یہ جو کمیونیکیشن کا دور ہے اور ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں تو یہاں ہمارے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ آتی ہے کہ ہم امیر المومنین کی شخصیت کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچائیں. ہم سب کو معلوم ہے دنیا اس وقت اور ہر وقت خاص کر آج کے زمانے میں فضیلتوں کی محتاج ہے. دنیا فضیلتیں ڈھونڈ رہی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ اسی وائرس کے اندر ہونے والی بیماریوں کے نتیجے میں ان کی لاشوں پر بھی لوگوں نے کمایا ہے. ہم سب کو معلوم، اس کے علاج کے نام پہ لوگوں نے کمایا ہے، اس کے معالجے کے نام پہ لوگوں نے کمایا ہے، اس کے پیچھے سازشیں ہوئی ہیں جس میں اربوں ڈالر لوگوں نے کھا لیے، کما لیے. ہم سب کو معلوم ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا اس وقت اخلاقی زوال کا شکار ہے، اخلاقی ابتری کا شکار ہے. اس اخلاقی ابتری میں زوال کے اندر دنیا کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ میں تقریباً سکون سے مجھے اطمینان ہو گیا اس بات کا، دنیا فلسفہ نہیں ڈھونڈ رہی ہے اس وقت. پیور فلسفیز نہیں چاہیے. کیا چاہیے انسانوں کو؟ انسانوں کو انسانی فضیلت چاہیے. ایسے فضائل چاہیے جو انسان کی عظمت کو دکھا سکیں. انسانیت کھوکھلے پن کے دور کے اندر داخل ہوئی بھی ہے اس وقت. آپ جا کے دنیا کے ملکوں میں حشر دیکھ لیجئے، ہم اپنے ملک کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیا دھوکے بازیاں نہیں ہوئی ہیں موتوں کے اوپر بھی، اور ہو رہی ہیں. ہم سب کو معلوم ہے، میڈیا کے اندر ہے، سب کو معلوم ہے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت دنیا کو کیا چاہیے؟ دنیا فضیلت چاہتی ہے. کوئی ہو جو یہ بتائے کہ انسان کے فضائل کیا ہیں اور ان فضائل کے نمونے لوگوں کو دکھائیں. اب ایک مصیبت تو یہ ہے کہ دنیا پست فطرت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. ان پست فطرت انسانوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ دنیا کے دوسرے انسانوں کو فضیلتیں دکھائی نہ دیں. تو اگر کہیں پہ فضیلت تھی، کوئی اہل فضیلت لوگ تھے تو ان کو اتنا چھپایا کہ کسی کو خبر نہ ملے کہ کون کہاں پر ہے. تو مثال کے طور پر اسی بیماریوں کے دوران کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے واقعاً قربانیاں دی ہوں گی دوسرے انسانوں کے لیے، واقعاً جہاں فشانی کی ہوگی، واقعاً اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوگا. لیکن میڈیا کس کو دکھائے گا؟ مثبت کو دکھائے گا یا منفی کو دکھائے گا؟ منفی کو دکھائے گا زیادہ سے زیادہ. اور اس منفیات کو دکھا دکھا کر لوگوں کے اندر خوف اور ہراس اور ایک طرف سے طبیعت کے پست ہونے کا پیغام کہ دیکھو دنیا یہ ہے، تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ. اب جو ہمیں ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی جو فضائل ہمارے پاس ہیں ان فضائل کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو فضیلتیں
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر موجود تھیں وہ فضیلتیں دنیا کے لیے تھیں، دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تھی۔ عظمت اہل بیت پر ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم ان فضیلتوں کو کیسے پہنچائیں؟ نہ ہمارے پاس میڈیا اس انداز میں، نہ ہمارے پاس حکومتیں اس انداز کے اندر۔ تو جو سب سے اہم کام ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم کام یہ اچھا ہی ہے کہ نہیں ہو۔ کیوں؟ حق صرف حکومتوں کے ذریعے نہیں پھیل سکتا، طاقتوں کے ذریعے سے۔ حق صرف ابلاغ اور کمیونیکیشن کے ذریعے سے بھی نہیں پھیل سکتا۔ یعنی مثلا اگر ہم سے کوئی آج رات یہ کہے کہ بھئی ہم آپ کو 100 چینل دے دیتے ہیں تو حق پھیل جائے گا، میں کہوں گا نہیں پھیلے گا۔ ٹھیک ہے، چینلز اور میڈیا یہ سب کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں، مینز ہیں، ان کے ذریعے سے سپورٹ تو مل سکتی ہے، لیکن حق نہ طاقت سے پھیلتا ہے، نہ حق صرف میڈیا سے پھیلتا ہے۔ حق اصل میں کس چیز سے پھیلتا ہے؟ حق پر عمل کرنے سے پھیلتا ہے، عمل کرنے سے پھیلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مولا امیر المومنین کی حقانیت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کردار کی عظمت لوگوں تک پہنچے، انسانوں کے لیے ہدایت کے سرچشمہ جو تھے وہ قائم ہو وہاں پر اس دنیا کے اندر، اور ان سب کے پیچھے ظاہر ہے جو ہمارا ہدف اور مقصد ہے وہ یہ کہ سید و سردار مولا اور آقا امام وقت دنیا کے اندر تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی۔ درود ہے محمد و آلہ اس ہدف کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھائی میں اور آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کی سیرت طاہرہ سے، ان کے اقوال زریں سے، ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو چاہے ایک ایک قدم امیر المومنین کی سمت لے کر جائیں، اور یہ کہ ہم مختصر قدم اٹھائیں اور امیر المومنین کی سمت بڑھیں، چاہے کم بڑھیں گے تب بھی مجھے یقین ہے یہ حق کی طاقت اتنی مضبوط ہوگی کہ لوگوں کو نزدیک لے آئے گی۔ یہ تاریخ نے سکھایا ہے ہمیں۔ کب تشیع کے پاس حکومتیں رہی ہیں؟ 1400 سال کی جو تاریخ اسلام ہے، اگر اس میں ہم سے کوئی پوچھے بھائی حکومتیں کتنی رہی ہیں تو گنتی کی چند حکومتیں ہیں، 100 سال بھی نہیں بنیں گے۔ یہ جو خدا متعال نے جمہوری اسلامی کی صورت میں ایک تحفہ دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال کے لطف و کرم سے اس کے مثبت اثرات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن تاریخ میں کہاں ہے ہمارے پاس حکومتیں؟ یہ بھی ایک حکومت ہے 50 سے زیادہ اسلامی ممالک کے مقابلے میں، اور دنیا کے 200 کے قریب دنیا کے 200 ممالک سے زیادہ کے مقابلے میں ایک حکومت۔ تو تشیع کے پاس حکومت کبھی بھی نہیں رہی تھی، تشیع کے پاس اس اعتبار سے جسمانی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ البتہ یہ سنہری دور ہے جس کے اندر ہم اس وقت ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو 1400 سال ہم نے گزارے یہ کس کی بنیاد پہ گزارے تھے؟ نہ ہم نے طاقت کی بنیاد پہ گزارے، نہ ہم نے پیسوں کی بنیاد پہ گزارے۔ اگر اس میں ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ وقت گزارا ہے، اس سے سیکھتے ہوئے گزارا ہے۔ ادھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔